سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ پیار اب کو اس دنیا میں کس ہستی سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، شرم و حیا نبی کریم سے زیادہ کسی میں نہیں ہے۔ یہ جو خود ساختہ فلسفے گڑے ہوئے ہیں معاشرے میں، اس کا معاشرے کو پتہ کس طرح نقصان ہو رہا ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں عائشہ سب سے زیادہ میری محبوب شخصیت اس وقت دنیا میں اگر کوئی ہے تو عائشہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اور لوگوں میں سے لوگوں ایک حدیث اپنی ازواج مطہرات سے محبت کے اظہار کے لیے آپ کے اور میرے لیے ایک نمونہ ہے۔ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہہ سکتے تھے نا ابو بکر، کہہ سکتے تھے میرا یار غار، کہہ سکتے تھے میرا سسر، کہہ سکتے تھے میرا دوست، کہہ سکتے تھے میرا وہ صحابی جو افضل الخلائق کی بعد الانبیاء ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ سب سے افضل مردوں میں سے کون ہے؟ کہتے ہیں عائشہ کا باپ۔ نسبت کی اپنی بیوی کی طرف دوبارہ کی دل رکھنے کے لیے۔ آج ہم نام نہاد اسلامی تقوی اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، بیویوں کو پیار محبت، گھر والوں کو پیار محبت، بیٹیوں کو پیار محبت نہیں ملتی۔ ہوتا کیا ہے؟ کوئی بے ضمیر شیطان رانگ کال ملاتا ہے، جھوٹے پیار کے دلاسے دیتا ہے، شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ عورت بھی سمجھتی ہے ہاں خاوند سے تو پیار نہیں تھا ملا، شاید پیار یہاں سے ملنا ہے۔ بیٹی بھی سمجھتی ہے باپ نے تو کبھی شفقت نہیں کی، یہ جو چوک میں کھڑا لڑکا بے غیرت انسان ہے، شاید یہی مجھے محبت دے گا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ کس وجہ سے؟ میں نے اور آپ نے اپنے گھر کے ماحول کے اندر اسوہ نبی کو اختیار ہی نہیں کیا۔ بیٹیاں گھروں سے جانے والی ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر صرف دست شفقت رکھنے کی وجہ سے جنت کی بشارت دی۔ جس نے 3 کی کفالت کی جنت کی بشارت، جس نے 2 کی کفالت کی جنت کی بشارت، جس نے 1 کی بھی کفالت کی، نکاح کیا، اس کو بھی جنت کی بشارت۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اپنی بیوی کو بھی پیار نہیں دیتے، ہم اپنی بیٹیوں کو پیار بھی نہیں دیتے۔ پھر جو دھوکے باز، جھوٹے، فراڈیے، شہوت کی نظر سے دیکھنے والے جب پیار کے جعلی قسمیں اور وعدے کرتے ہیں تو معصوم عورتیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ خاص طور پہ یہ بات یاد رکھیں، تخلیق ہے عورت کی، تخلیق اس طرح کی ہے، اس سے پیار کے 2 بول جو بھی بولے گا، چاہے وہ جتنی مرضی نیک عورت ہو، وہ اس کو دھتکارے گی، اس کو ریجیکٹ کرے گی، لیکن اللہ نے عورت کی تخلیق ایسی بنائی ہے، اس کے دل میں اس کے ساتھ پیار کے 2 لفظ بولنے والے کی جگہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اور تم حلال رشتے کے اندر یہ شرم و حیا، کیسی شرم و حیا ہے؟ نبی کریم سارے صحابہ کے سامنے اپنی بیوی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ ہے۔ تو اور میں کیسے بے اللہ معاف کرے زبان سے کئی دفعہ سخت لفظ نکل جاتے ہیں۔ ہم اپنی پکیزہ، طاہر، مطہر اللہ کی آیات پڑھ کے حلال شدہ عورت کو گھر میں 2 لفظ پیار کے نہیں بول سکتے؟ او بھائیو، بات کئی مرتبہ ایسی ہوتی ہے کہ عام کہہ دی جائے، لوگ تاثر غلط لے لیتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جس میں نبی کریم نے، شریعت نے اجازت دی ہے مبالغہ کرنے کی۔ اجازت ہے اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے۔ آپ کو اس وقت وہ اچھی لگ نہیں رہی، وہ اس وقت پسند نہیں بھی آ رہی، آپ جھوٹ موٹ سے بھی کہہ سکتے ہیں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو میرے دل کا قرار ہے۔ شریعت میں اس بات کی اجازت موجود ہے۔ کیوں دی گئی ہے اجازت؟ تاکہ گھروں میں بگاڑ پیدا نہ ہو، تاکہ اسلامی معاشرے کے گھر ٹوٹ نہ جائیں، بکھر نہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض کے اندر اپنی بیوی حضرت عائشہ اور ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ پتہ کیوں کرتے تھے؟ یہ ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جب عورت چڑچڑی ہوتی ہے، جب عورت میں تلخی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں، عیسائیوں، سابقہ دیان کے اوپر کلہاڑوں کو چلایا جو ایسی حالت میں عورت سے اعتکاف کر لیتے تھے، پیچھے چلے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بھی آتے ہیں، ان کو گلے سے بھی لگاتے ہیں، اور ساتھ میں
دل کیسے رکھتے ہیں؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے اس حالت میں میں پانی جس کٹورے میں پیتی تھی نبی کریم آگے بڑھتے تھے، کٹورے کو منہ لگاتے تھے، جس جگہ میرے ہونٹ لگے ہوتے تھے میرا دل رکھنے کے لیے اپنے ہونٹ وہاں پر لگا کے پانی کو پیتے تھے۔ میں اس حالت میں گوشت کا، روٹی کا، ران کا، بکرے کی کئی مرتبہ بوٹی کا ٹکڑا کھا رہی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے آگے بڑھتے، میرے ہاتھ سے وہ ٹکڑا کھینتے، جس جگہ میرے دانت لگے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ اپنے دانتوں کو گاڑ لیتے۔ کس وجہ سے لوگوں؟ گھروں کی اصلاح آپ نے اور میں نے، اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو عزت نہیں دینی، اگر ہم نے اپنے گھر والوں سے پیار نہیں کرنا، ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہم کس چیز کا ہلاک نبی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم عورت کو کیا پاؤں کی جوتی یا گھر کی لونڈی یا گھر کی نوکرانی سمجھ کے لے کے آتے ہیں؟ اور لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اوپر غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے بعد، پتہ ہے نا مشہور، حضرت جویریہ سے شادی کی، حضرت جویریہ سے شادی کی۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں نے کتنے قیدی بنائے تھے؟ 700 سے زائد مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی لگے تھے۔ مال غنیمت کتنا لگا تھا پتہ ہے؟ لاکھوں، ہزاروں دینار، درہم، سونا، چاندی، بے شمار مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ صحابہ کو پتا چلا، رات گزر گئی، اگلے دن صحابہ کو اطلاع ہوئی، نبی کریم نے صحابہ کی یہ تربیت اور ٹریننگ کی ہے، یہ ہلاک نبوی ہے۔ صحابہ کو اطلاع ملی ہمارے نبی نے جویریہ سے شادی کر لی ہے، یہ لوگ نبی کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں۔ نبی نے کسی ایک صحابی کو نہیں کہا، اللہ کی قسم کسی کو کہا نہیں تھا۔ ان کے دل کے اندر نبی کے سسرال کا اتنا احترام آیا، سارے صحابہ نے ایک گھنٹہ نہیں گزرا 700 کے 700 قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ یہ ہمارے نبی کا سسرال ہے۔ سارا مال غنیمت واپس دے دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے حتیٰ کہ ایک صحابی کے پاس اگر پانی کا ڈول، اس کے اوپر ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر رسی باندھی جاتی ہے، پانی کے ڈول کے اوپر ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ رسی باندھ کے ڈول کو کھینچا جاتا ہے، اگر کسی صحابی کے پاس وہ لکڑی بھی موجود تھی، صحابہ نے اس قبیلے کو واپس کر دی احترام کی وجہ سے کہ یہ ہمارے نبی کا سسرال ہے۔ اور آپ اور میں، وہ عورت جو ساری دنیا کے پیار کو، اپنے باپ کے گھر کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر ایک امید کے ساتھ اللہ کی کلمات کی ضمانت میں آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ کا رویہ اس کے باپ کے ساتھ، اس کے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہوتا؟ ہمارا معاشرہ برے صغیر کا، اللہ معاف کرے، نبی کریم فرماتے ہیں عزت کی سب سے بڑی جگہ اپنے والدین کے بعد کون سی ہے؟ اس بندے کی عزت ہے والدین کے بعد جو احسان کرتے ہوئے تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دے دے۔ اور سب سے زیادہ عزت کی جگہ کس کی ہے؟ جو تم پہ احسان کرتے ہوئے اپنی بہن دے دے۔ برے صغیر میں اس رشتے کا نام کیا ڈالا ہوا ہے؟ سالہ شریف صاحب، ایسا نام ہے، نام ہی گالی ہے جیسے، نعوذ باللہ۔ برے صغیر کا ماحول ہے نا۔ عزت اور احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے قریبی رشتہ داروں کو کیسے دیتے تھے؟ ایک حدیث سے بات ثابت ہو جاتی ہے۔ عمر بن العاص کو حکم کیا دیا؟ کہا ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے، تم جب مصر کو فتح کر لینا مصریوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا، مصریوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا۔ آقا کیا وجہ ہے؟ مصر ہم دیگر ملک بھی فتح کرتے ہیں، آپ نے کسی ملک کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا؟ ہاں میں حکم دیتا ہوں، مصریوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا، احترام کا معاملہ کرنا۔ وجہ کیا آقا؟ مصریوں کے ساتھ ہماری سسرالی رشتہ داری ہے۔ لوگوں کون سی سسرالی رشتہ داری پتہ؟ آج ہم فرسٹ
کزنس کو صرف اپنا فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں، اور آج کل تو شاید وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سیکنڈ کزنس، کنبہ، قبیلہ، برادری کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصریوں کو اپنا سسرالی رشتہ دار کس وجہ سے کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ دو وجوہات ہیں۔ محدثین نے لکھا نبی کریم نے ان دو وجوہات کے اوپر ان کو سسرالی کہا۔ نمبر ایک، حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے شادی کی تھی۔ حضرت حاجرہ مصری تھی۔ کتنے ہزار سال پرانا رشتہ ہے؟ 2000 3000 سال بیت چکے ہیں۔ امی حاجرہ کا احترام نبی کریم صحابہ کو بیان کر رہے ہیں۔ مصر کو فتح کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ ہماری سسرالی رشتہ داری ہے۔ اور دوسری بات، حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی وہ بھی مصر سے آئی تھی۔ جب حضرت عمر بن العاص نے، آپ کو پتہ صرف اس ایک حدیث کی وجہ سے کتنے مصری مسلمان ہوئے تھے، جب عمر بن عاص نے ابو مریم کو اور دوسرے عالم کو عیسائیوں کے بلایا اور ان کو کہا ہم تم سے جزیہ بھی نرم کرتے ہیں، ہم تمہارے پہ ٹیکس بھی کم کرتے ہیں، جو تمہارے گرجے خانوں کے رکھوالے ہیں انہی کی سپرد ہے، جن کے پاس جو کھیت ہے انہی کے سپرد ہے، جو جس کام میں لگا ہوا ہے آج سے ہمارا ملازم ہم تنہا دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے فاتح ہیں؟ فتح بھی انہوں نے کیا، تنہائیں بھی ہمیں دینا شروع ہو گئے، ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کی بجائے، ہم سے کام لینے کی بجائے، ہم سے ٹیکس لینے کی بجائے ہمیں نوکریاں بانٹ رہے ہیں، ہمیں عزت احترام دے رہے ہیں۔ عمر بن العاص نے کہا ابو مریم تجھے پتہ ہے ہم یہ معاملہ تمہارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا، یہ جو حکم دیا تھا کہ مصر کو فتح کرو گے ان کے ساتھ تمہاری سسرالی رشتہ داری ہے۔ ابو مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا سچ کہہ رہے ہو؟ سچ بول رہے ہو؟ کہا اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، اسی وجہ سے عزت اور احترام دے رہا ہوں۔ ابو مریم نے کہا اللہ کی قسم اتنی خوبصورت وصیت نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مصر تقریباً آدھا نبی کریم کی اس وصیت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ان کا رویہ حاکم والا، جابرانہ، آمرانہ نہیں تھا۔ جب قرآن نکالا، ایک دن حضرت عائشہ کا قرآن نکلا، حضرت عائشہ کو ساتھ لے گئے۔ اور یہ بھی عجیب قسم کی خشکی معاشرے میں پائی جاتی ہے، خشکی پائی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب یہ ہے جہاں حلال رشتہ ہے وہاں بھی اظہار محبت، وہاں بھی فرینکنس، وہاں بھی بات چیت، وہاں بھی جو کام وہاں کرنے کے ہیں ہم اتنے بے ضمیر ہو چکے ہیں وہ وہاں نہیں کرتے، لیکن حرام رشتوں کے ساتھ 100 میسیجز ہو رہے ہوں گے، اظہار محبت بھی ہو رہا ہوگا، ان کے ساتھ آؤٹنگ بھی ہو رہی ہوگی، ان کے ساتھ کھانا کھانے بھی جانے کی تیاری اور پلاننگ ہو رہی ہوگی۔ اور نبی کریم اس رشتے کے ساتھ اگر کھیلنا کودنا، جس کو آج کل نعوذ باللہ لوگ پکنک ڈیٹ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کام اگر کرنا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے حلال بیویاں دی ہیں نبی کی زندگی میں اسوہ ہے۔ نبی کریم عائشہ کو کہتے ہیں، صحابہ کو سائیڈ پہ قافلے میں پوچھے گیا، کہا عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی، دبلی پتلی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ پھر ایک عرصہ بیت گیا 7-8 برس کا، دوبارہ قرہ حضرت عائشہ کے نام میں نکلا، کہا عائشہ اب دوڑ پھر لگاتے ہیں۔ 7-8 برس بیت چکے، حضرت عائشہ نے کہا مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں اس وقت میں تھوڑی سی بھاری ہو چکی تھی، عمر بیت چکی تھی، نبی کریم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی، نبی کریم آگے نکل گئے، نبی کریم ہنسنا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا عائشہ تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، ایک دفعہ تو نے مجھے شکست دی تھی، اب کہ میں نے تجھے شکست دے دی۔ ازواج مطہرات بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ کا اور میرا غور کیجئے گھر میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو گھروں کے ٹوٹنے کی، بربادی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اخلاق نبوی کے صرف نام لیا ہے، احادیث رسول کا صرف نام لیا ہے، اپنے اوپر وہ اخلاق طاری نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں گھر کی ضروریات پوری کر لینے سے بات ختم، بچوں کی ضروریات پوری کر لینے سے بات ختم، ان کو ٹائم نہیں دینا، ان کو وقت نہیں دینا۔ نبی کریم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی اپنے گھر میں اچھا خاصا لمبا ٹائم دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں گے
ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ نبی کریم حضرت عائشہ کا بیٹا نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کو پتا کیا کہا کرتے تھے ان کا دل رکھنے کے لیے؟ ام عبداللہ، ان کی دل لگی کرتے تھے کہ کہیں اس کے ذہن میں بے اولادی کا کوئی غم نہ آ جائے۔ اور حضرت عائشہ کے دل میں کیا غم آنا، اور حضرت عائشہ بیان کرتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور پہلو ہے ان کی ذات کا، یہ نہیں کہ صرف دل رکھا، حقیقت میں بھی اپنی ازواج کے ساتھ وفاداری کا تعلق تھا۔ اللہ کی قسم حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم سے، نبی محترم سے زیادہ وفادار حامد کوئی ہو ہی نہیں تھا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک عرصہ بیت چکا تھا، حضرت خدیجہ کی عمر بھی بڑی تھی، میں کم عمر تھی، حضرت خدیجہ ادھیڑ عمر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر سنتی تھی، اتنا ذکر سنتی تھی، مجھے اپنی کسی سوتن کے اوپر رشک نہیں تھا آتا، میں کسی سوتن سے اس سے زیادہ نہیں تھی جلتی۔ آپ کو پتا یہ رشتہ ایسا ہے، اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے۔ کہتی ہے لیکن حضرت خدیجہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے لیتے تھے، میرے دل میں جلن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جلن کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ امی عائشہ نے کوئی امانت میں خیانت کی ہو۔ آپ کو پتا ہے حضرت خدیجہ کے فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے 90% حضرت عائشہ نے مروی کی۔ یہ نہیں کیا کہ بخیلی کا مظاہرہ کیا ہو، حضرت خدیجہ کے فضائل کی حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں خود کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی بہن آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ کہتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کی آواز یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کون؟ خدیجہ؟ نہیں، خدیجہ تو دنیا سے چلی گئی ہے، یہ اس کی بہن ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم کی آنکھوں میں پانی تھا، نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے بیوی کے چلے جانے کے بعد۔ کہتی ہیں جب بھی عید آتی مجھے کہتے، گھر والوں کو کہتے خدیجہ کی فلاں سہیلی کے گھر گوشت بھیجو، خدیجہ کی فلاں سہیلی کو یاد کرو۔ ہمارے گھر میں ایک عورت آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروٹوکول دیا، پروٹوکول، کھڑے ہو گئے، عزت احترام سے ملے، کہا ہمارے آنے کے بعد کیسی ہو، کیسی گزر بسر ہوئی؟ میں نے کہا آپ نے آج تک کسی عورت کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جتنا اس عورت کو دیا۔ تو نبی کریم نے کہا پتہ عائشہ یہ کون ہے؟ جب خدیجہ اور میں ایک گھر میں رہتے تھے یہ تب سے ہمارے گھر آتی تھی۔ بس خدیجہ کے گھر آنا جانا تھا، اس نسبت کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ کے فضائل کے بارے میں اگر انسان گفتگو کرے، نبی کریم خود فرماتے ہیں خدیجہ نے اس وقت مجھے مال دیا جب لوگ مجھے میرے سے مال روکا کرتے تھے، خدیجہ نے میرے ساتھ یہ کیا، خدیجہ نے میرے ساتھ یہ کیا، خدیجہ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ایک مرتبہ قید کے اندر قیدی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ایک ہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یاد آیا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پہنا بیوی کا ہار یاد آ گیا، کہا میں تم سے زبردستی نہیں کرتا لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ میری بیٹی نے اپنے شوہر کو یعنی اب میرے داماد کو آزاد کروانے کے لیے ہار بھیجا ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں۔ اور لوگوں یہ نبی ہے، یہ اخلاق ہے، اپنے قیدی کو صحابہ سے پوچھ کے آزاد کروا رہے ہیں، اپنی ہی بیٹی کا ہار جو فدیے کے طور پہ آیا ہوا ہے اپنے ہی داماد کو آزاد کروانے کے لیے وہ بھی صحابہ سے پوچھ کے آزاد کروا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعلق تھا، اگر میں اور آپ اس تعلق کو اختیار کریں، اللہ کی قسم گھروں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں، گھروں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اور میری بہنیں خاوند کے حقوق کے بارے میں بھی سوچیں بیٹیاں، انشاءاللہ اسی گفتگو کو کل بھی آگے بڑھائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔